السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ٹوپی کے مسئلے پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی لگانا ضروری ہے، اور جو ٹوپی لگائے بغیر نماز پڑھتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے اور یہ لہابی ہے، اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت سامنے رکھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت اے آدم کی اولاد تم لوگ زینت اختیار کرو۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مسجد میں جتنی پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوپیاں ہیں، یہ کتنی میلی کچیلی ہوتی ہیں اور میل اور گندگی سے اٹی ہوتی ہیں۔ آدمی وضو بنا کر کے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ ٹوپی وہاں سے اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ بتائیے یہ اس آیت کے مطابق ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ زینت اختیار کرو، اور تم نے وہ گندی ٹوپی پلاسٹک کی یا اسی طریقے سے کھجور کی اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لی۔ بتائیے کیا اس طریقے کی ٹوپیاں پہن کر کے آپ کسی شادی کی تقریب میں جا سکتے ہیں، یا کسی ایسی تقریب میں جا سکتے ہیں جہاں پر معزز حضرات موجود ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسی ٹوپیاں پہن کر آپ ان تقریبات میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ زینت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں ہیں، پلاسٹک کی ٹوپیاں، اور اسی طریقے سے کھجور کے پتوں کی ٹوپیاں، اور دوسرے میل کچیل سے اٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میل کچیل سے اٹی ہوئی اس قسم کی واہیات ٹوپیاں یہ زینت کیسے ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو نماز کے وقت زینت کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلا سوال میرا یہ ہے۔ اور دوسرے ایک حدیث ہے، ان عمر بن ابی سلمۃ اخبر قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فی ثوب واحد، اور مشتملا بھی آپ نے اس کپڑے کو لپیٹ رکھا ہے، اس سے آپ لپٹے ہوئے ہیں، اور یہ نماز آپ ام سلمہ کے گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور اس ایک کپڑے کو اس طرح آپ نے پہن رکھا ہے کہ نیچے سے آپ نے لپیٹ لیا ہے اور اس کو کندھے کے اوپر رکھ کر کے باندھ لیا ہے، واضعا طرفی علی عاتقیہ، یعنی ایک ہی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے ہیں مشتملا بھی، اور کپڑے کے دونوں طرف کو اپنے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ اگر دوران نماز سر کا ڈھانکنا ضروری ہوتا تو کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر کیا جاتا، یعنی کندھا آپ نے ڈھک لیا تھا، نیز پورا بدن ڈھک لیا تھا، آپ ایک کپڑے میں تھے، اگر سر کا بھی ڈھکنا ضروری ہوتا تو کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر کیا جاتا۔ یہ سر کا ذکر نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جو ایک کپڑا پہن رکھا تھا اس کپڑے کو سر کے اوپر نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب اگر آپ ٹوپی کو ضروری قرار دیتے ہیں یا اسی طریقے سے عمامے کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائی ہے، اور ٹوپی اور عمامہ یہ اس ایک کپڑے سے زائد ایک چیز ہے، اور حدیث میں فی ثوب واحد، اگر ٹوپی اور عمامہ کو مان لیا جائے تو ٹوپی اور عمامہ یہ دوسری چیز ہے جو اس کپڑے سے بالکل الگ ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی بالغ عورت، بالغ لڑکی کی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر دوپٹے کے، یعنی اگر کسی عورت کا سر نہ ڈھکا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ صراحت فرما دی کہ ان کی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی۔ اگر مردوں کے لیے بھی سر ڈھکنا ضروری ہوتا تو کوئی حدیث ضرور موجود ہوتی کہ آدمی کی، مرد کی بھی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ
نماز کے دوران ٹوپی پہننا یہ واجب یا سنت موقدہ وغیرہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت، بلکہ تیسری روایت کہہ لیں کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ایک ہی کپڑے میں تھی، یعنی آخری نماز جو آپ کی ہوئی وہ ایک ہی کپڑے میں تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی کپڑے کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سر کے اوپر نہ تو عمامہ تھا اور نہ تو آپ کے سر کے اوپر کوئی ٹوپی تھی۔ یہ 3 حدیثیں ہیں۔ اگر ٹوپی نماز کے شرائط میں سے ہوتی تو استحباب کا قول صحیح نہ ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران ٹوپی پہننے کا حکم واجبی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نہ سنت تاکیدی۔ علماء کے فتاووں میں سے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی سنبھلی صاحب کہتے ہیں کہ عمامہ اور ٹوپی پہننا واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے۔ چلیے ایک قاسمی کا فتویٰ آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ایک کپڑے میں نماز جائز ہے تو یقیناً اس میں سر کو ڈھانکنا شامل نہیں۔ ظاہر ہے کہ کیونکہ ٹوپی اور عمامہ یہ دوسرا کپڑا ہے۔ اسی طریقے سے احکام شریعت مسئلہ نمبر 54 کے ضمن میں امام احمد رضا خان کی تصریح موجود ہے کہ اگر بنیت عاجزی ننگے سر کوئی نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ احکام شریعت مسئلہ نمبر 54 ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ میں ہے کہ عمامہ باندھنا سنن زوائد میں سے ہے اور سنن زوائد کا حکم مستحب والا ہوتا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں جلد 7 صفحہ نمبر 394، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام احمد رضا کی تصریح بھی یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے، یہ سنن زوائد میں سے ہے اور سنن زوائد کا حکم استحباب کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لگا دے تو اچھا ہے، اور اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے اور اس کے اوپر یہ حکم نہ لگایا جائے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ نہ بتایا جائے کہ بغیر ٹوپی کے اور بغیر عمامے کے نماز نہیں ہوتی ہے۔